منٹ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوالات یہ ہیں، دو تین سوالات میرے پاس بھی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر جا رہا تھا، راستے میں چوری ہو گئی رقم، تو کیا اس کا حکم ہے کہ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتی۔ اگر چوری ہو گئی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس مزید مال ہے کہ نہیں۔ اگر غنی ہے تو پھر اس کو اس میں سے ادا کرنی ہوگی، اور اگر وہی مال زکوٰۃ تھا، چوری ہو گیا تو پھر ساقط ہو جائے گی، یعنی اب بچا ہی نہیں ہے بالکل، تو وہ ساقط مانی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس اور مال موجود ہے تو پھر ادائیگی اس کی لازم ہوگی۔ اچھا، اگر نزلہ ہو اور حالت احرام ہے تو اس میں کوئی رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ٹیشو احتیاط سے استعمال کر لیں کہ منہ کا کوئی ایسا ڈھکے نہیں، بس ناک کے اوپر لگے ٹیشو اور بس یوں، میرا بالکل ڈھکے نہیں بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ کھانا پکاتے ہوئے مسالے کی خوشبو جو ہے ناک میں جاتی ہے، چونکہ اس کی کمی یا زیادتی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے مسالے سونگھنے سے، تو کیا سونگھنے سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے، یا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر ناک کو بڑا قریب کر کے سانس زور سے کھینچنا، جی، اس میں بھی صرف خوشبو سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اجزاء ناک کے اندر چلے گئے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے، اگر حلق تک پہنچ گئے تو۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے آپ کھانا بنا رہے ہیں، دھانس وغیرہ اٹھی، چاہے اس کا پھر وہ ناک میں پہنچ جائے، چاہے حلق میں ذائقہ پہنچ جائے، جب آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، بے اختیاری چیز ہوتی ہے تو وہ معاف ہے۔ جیسے روڈ کے اوپر آپ دیکھیں دھول مٹی کاربن کتنا ہوتا ہے، اسکوٹر چلانے والا خاص طور پر جب سانس لیتا ہے تو اندر سب جا رہا ہوتا ہے، تو وہ شریعت نے معاف رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں دو، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، سوال بتائیے گا۔ جناب مفتی صاحب سے سوال ہے میرا کہ میں قطر میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بھانجا جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جماعت سے پہلے 4 سنت ادا کیے جا سکتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک میلاد پڑھانے والی نے کہا جب اذان ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہے ہوں تو بند کر دیا جائے، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، اگر اسلامک بینک ہے، وہاں کوئی باقاعدہ شرعی ایڈوائزر موجود ہیں مفتی صاحب، تو پھر اس پروڈکٹ سے فائدہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی وہ لاز ہوں گے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوں گے۔ لیکن جو عام بینک ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ کوئی شرعی ایڈوائزر موجود نہیں ہے، اسلامک بینک نہیں ہے، تو وہاں لازم سود ہوگا یا جوئے وغیرہ کا عنصر ہوتا ہے، وہاں پر ہم منع کرتے ہیں، اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک انہوں نے پوچھا، یہ بیچ والا نکل گیا میرے ذہن میں سے ہی نہیں آیا، دوسرا جو انہوں نے کہا کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بند کر دیں، تو بہتر ہے یہ کہ بند کر کے آپ اذان کا جواب، کم از کم پہلی اذان جو بالکل تجوید کے مطابق ادا کی جا رہی ہو اس کو آپ سن کر اس کا جواب دے دیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی اذان کے بیچ میں تلاوت کرتا رہتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، صرف افضل و مستحب ہے کہ بند کر کے توجہ سے اذان کو سن لیا جائے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، سوال بتائیے گا۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں جو ہم راشن بانٹتے ہیں یہ بانٹنا صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب، زکوٰۃ کے پیسے سے راشن کا تقسیم کرنا، دیکھیں اس میں اچھی طرح بات سمجھ لیں، جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس چیز کو بیچتے ہیں تو بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، کبھی پیسے زیادہ بھی مل جاتے ہیں، کم بھی مل جاتے ہیں۔ تو جو آپ نے راشن خریدا، اب یہ غور کرنا ہوگا اس راشن کو اگر میں ابھی سیل کروں تو کتنے کا بکے گا، یہ اندازہ کرنا ضروری ہے، اتنے کی زکوٰۃ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش ہی ضروری نہیں، آپ راشن اور دوا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جتنی قیمت کا اس وقت وہ ہے اس کی قیمت فروخت اتنی زکوٰۃ کی ادائیگی مانی جائے گی۔ مثلا آپ نے راشن کا پیکٹ بنوائے 9,000 کے بنے، لیکن جب اگر آپ سیل کرنے جائیں تو 8,500 کا یہ جائے گا، تو 8,500 شمار ہوگی زکوٰۃ جو آپ نے ادا کی ہے، یہ نہیں کہ جتنے کا آپ نے خریدا اسی کو آپ پورا کاؤنٹ کر لیں، تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلو ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال نہیں ہے سر، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں۔ جی، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے سونے کی زکوٰۃ نکالنے نہیں دیتے، اور جب میں کہتی ہوں کہ آخرت میں مسئلہ ہوگا تو کہتے ہیں میں جواب دے دوں گا، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، تو ان بہن کو چاہیے کہ چپ چاپ کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کریں، چاہے اگر شوہر غضبناک ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شوہر کا غضبناک ہونا اور معاذاللہ اتنی جرأت کے ساتھ یہ کہنا کہ میں بروز قیامت جواب دوں گا بہت ہی غلط ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن کر
اور عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرنا یہ بعض اوقات انسان کو ایمان سے باہر کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب ایک زوجہ جذبے والی ہیں تو بالکل ان کی زکوٰۃ اگر وہ اپنے گولڈ سے دینا چاہتی ہیں اپنے پیسے سے تو دینے دیں، ان کو منع نہ کریں ورنہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میری بہن سوال بتائیے گا۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس 2.5 تولہ سونا ہے لیکن اتنی آمدن نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، تو اس پر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے زیادہ تر لوگ دیکھے ہیں کہ جو بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، اور یہ واقعی بیٹھ کے نفل پڑھنا ضروری ہے یا کھڑے کے ہو کے بھی ہم نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مصطفیٰ۔ اگر صرف 2.5 تولہ سونا ہے اور کوئی بھی کسی قسم کا مال نہ ہو، نہ چاندی نہ سیونگ وغیرہ ہے نہ مال تجارت، تو اس کے اوپر بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی ان کے پاس چاندی یا روپیہ وغیرہ ہے تو 2.5 تولہ سونے کی پہلے قیمت لگوائیں، پھر اس کیش وغیرہ کو ان کے ساتھ ملائیں اور یقیناً اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اور اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 2.5 2.5% جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ نکل آئے گا۔ اب اگر فی الحال ان کے پاس نہیں ہے یا تو قرض لے کے اس کو ادا کر دیں یا گولڈ بیچ کر کریں۔ گولڈ جمع کرنے کے لیے نہیں اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنے کے لیے دیا ہے، واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس گولڈ کو بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اگر اور قسم کا مال نہیں ہے تو جب تک سونا 7.5 تولہ نہ ہو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ نوافل جو ہیں، جو عشاء کے نوافل ہیں، وہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ادا فرماتے تھے بلا عذر، لیکن آپ کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے میں بھی پورا ثواب تھا۔ اگر ہم نوافل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ اسی لیے پڑھتے ہیں شاید وہ نبی کریم کی تقلید میں، لیکن اس میں نصف ثواب ملے گا۔ لہٰذا بیٹھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بعض اوقات سنت مستحبہ کی ادائیگی میں کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر پورا ثواب ہے، بلا عذر بیٹھ کے پڑھیں گے تو نصف ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ میں مطلب کسی سے ان کا افیئر چل رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے طلاق دے دوں گا تمہیں اگر تم مجھے پروزٹ کرو گی، تو میری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے میرا کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی کری اس شرط سے کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے ساری۔ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پلاٹ لیا تھا صرف پیسے سیو کرنے کی غرض سے، ابھی میں نے سال بھر پہلے اس کو بیچ دیا اور اب اس رقم پہ تقریباً 45 لاکھ میرے پاس، اس کو میں 40 سے ملٹیپلائی کر کے میں نے جو رقم تھی وہ ادا کر دی زکوٰۃ۔ کیا میری یہ زکوٰۃ یہ ادا ہو گئی یا ہر سال کے حساب سے مجھے ادا کرنی ہوگی؟ جی بہتر، شامل کرتے ہیں۔ جی مصطفیٰ کیا کہیے گا؟ جی شوہر نے اگر مستقبل کے فیوچر کے الفاظ کہے تھے کہ اگر تم نے زیادہ مجھے ڈسٹرب کیا تو طلاق دے دوں گا، تو اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ پاسٹ کے الفاظ سے ہوتی ہے یا پریزنٹ کے الفاظ سے ہوتی ہے؟ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں یا دے رہا ہوں، اس سے طلاق ہوتی ہے۔ اگر دوں گا فیوچر کے الفاظ ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پورا نہیں ہو سکا سوال کہ شادی اس شرط پہ کی تھی کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے، تو یہ چاہے شرط لگا دی ہو یہ شرط باطل ہے، نکاح بالکل درست ہے، اور بچے جو ہے یہ میاں بیوی دونوں کا حق ہوتا ہے۔ کوئی ایک اس کو نہیں کہہ سکتا بیوی کہے مجھے بچے نہیں چاہیے اور شوہر چاہ رہا ہو، یا شوہر نہیں چاہ رہا بیوی چاہ رہی ہو۔ یہ اولاد حق ہے اور اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کو آنے دینا چاہیے، شکرانے نعمت ہوگا۔ بہن نے جو پلاٹ سیونگ کے لیے کیا تھا، انہوں نے شاید 40 سے ملٹیپلائی کا لفظ کہا، ڈیوائڈ کرنا تھا، اگر ملٹیپلائی کریں گے تو پتہ نہیں کتنی بن جائے گی، تو اگر ڈیوائڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں جو پیسہ وغیرہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ تو ادا ہوئی، لیکن یقیناً پیسہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، بیچ میں سال میں نیکسٹ ایئر اور آئے گا جائے گا اس کے اندر، تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی، کوئی فکس اماؤنٹ پڑا نہیں رہتا، پیسہ ہمیشہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا اگلے سال پھر اس کے جتنا موجودہ مال ہے اس کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال بتائیے گا۔ سر سوال یہ ہے کہ یہ جو اوجڑی کیونکہ مکروہ کہلاتے ہیں، اس کو دل کریں تو کھا لیں، کیا اس سے سحری ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جناب سوال بتائیے گا۔ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی آ رہی ہے آواز، آپ سوال بتائیے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے سر، میں راشن لے کر آ رہا تھا، شکر تھی، تو مجھے شک ہے کہ اس میں کوئی رستے میں موٹر سائیکل پہ تھا، کوئی چیز گندی لگ گئی ہے، اس کے لیے کیا حق ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا،
کسی بندے سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو اور دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے لیے میں کیا اس کا ازالہ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں جی ہاں جی، اوجڑی دیکھیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ کھائیں تو بہتر ہے، تو اس سے سحری وغیرہ بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور شکر میں اگر کوئی گندہ غیرہ لگ گئی تو جتنے حصے پہ لگی ہوئی محسوس ہو رہی اس کو ہٹا دیں، اس کو پھینک دیں گے، نظافت انسانی کے خلاف ہے، لیکن اس طرح نہیں پھینکے، کوئی جانور وغیرہ کا ڈال دیں وہ کھا جائیں، پانی وانی میں گھول کے پلا دیں کسی کو، مرغی وغیرہ کو، تو وہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو ویسے نجاستوں میں وہ مارتی ہیں۔ لیکن اگر گمان یہ ہے کہ ساری میں کوئی ایسے نالی کے اندر ہی گر گئی ہے تو پھر اس کو بالکل استعمال نہ کریں، اس کو چھوڑ ہی دیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اب وہ شخص فوت ہو گیا ہے تو ہم نے پہلے بھی اس کو بتایا تھا کہ تین اس میں چیزیں آپ کریں تدارک۔ پہلے یہ کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، دوسرا ہر جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب ان کو بھی ایصال کریں، دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، اور تیسرا کچھ ثواب جاریہ کر دے ان کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو راشن دے دیتے ہیں نا زکوٰۃ کے اس مد میں، تو اس کے لیے پھر آپ کو کم کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، تو ہم تو اس طرح سے مطلب ہم تو دے دیتے ہیں کیونکہ آج کل رمضان ہے، ہم نے خود دے دی ہے زکوٰۃ کی مد میں، تو ہم نے اس کو پھر وہ کنسیڈر اتنا نہیں کیا کیونکہ اتنی زیادہ رقم تو نہیں ہے کہ 20-30 ہزار کی مطلب راشن ہے، لیکن کم ہی راشن تھا تو پر پرسن کے حساب سے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، یہ اس طرح کے جو بھی ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید کچھ کم ہو گیا ہو، احتیاطاً ایک آدھ راشن اور دے دیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یعنی فرض کر لیں آپ سمجھتے ہیں کہ 30,000 روپے میرے زکوٰۃ کے بن رہے، آپ نے راشن لے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم ادائیگی ہوئی ہو، تو ایک آدھ راشن اور ڈال دیں اس کے اندر کہ 2-4 ہزار زیادہ ہی ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے حساب کرنا، جیسے بعض بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں کہ کوئی فریج وغیرہ لے کر دے دیا، اب فریج آیا 50,000 کا، ابھی آپ اس کو بیچنے جائیں ایک ہفتے رکھنے کے بعد 45-42 سے زیادہ نہیں بکے گا وہ، تو اس کا حساب ہوتا ہے قیمت فروخت کا، اس لیے تھوڑا بہت ڈیفرنس آ سکتا ہے، ریسیل ویلیو کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو تشویش کا ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دیں گے تو انشاءاللہ برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نماز بھول جاتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں اشہد ان کے لیے وہ مطلب اتحیات کے لیے بیٹھتی ہوں، لیکن شہادت کی انگلی جو ہے وہ اٹھانا بھول جاتی ہوں، اور کل میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 رکعتیں پڑھ کے میں ربی جو النی تک چلے گئی اور مجھے بھول گیا کہ میری 2 رکعتیں رہتی ہیں، اور پھر میں دوبارہ اٹھی، سلام میں نے نہیں پھیرا اور میں نے اٹھ کے 2 رکعتیں پوری کی، کیا میری یہ 4 رکعتیں جو ہے وہ قبول ہوں گی؟ جی شامل کریں گے آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی اور میں کار لے کے نکلنا چاہتا ہوں، پہلے ڈرائیونگ سیکھوں، تو یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ سرکار نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ضروری مسائل تو 10 برس سے پہلے آ جانے چاہیے۔ یہ بچی کو اب مسئلے معلوم نہیں ہے، اب اس میں دقت ہو رہی ہے، اگر بھول گیا تو کیسے اس کو ادا کرنا ہے، اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کوئی بھی نماز کی اچھی کتاب لیں جو فقہ حنفی پر مشتمل ہو اور اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں تاکہ آپ کی نماز کامل ہو۔ بہرحال اگر آپ نے آگے قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد سے آگے بڑھ گئی تھی تو آپ پہ سجدہ سہو لازم تھا، کھڑا تو ہونا تھا، 4 پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا۔ اب یہ کہیں گے سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا سیکھ لیں ان نمازوں وغیرہ کو، یا کسی عالمہ سے اگر رجوع کر لیں تو بہت بہتر ہے کہ ٹیچر سے سیکھنا زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، ورنہ کم از کم کوئی فقہ حنفی پہ مشتمل اچھی نمازی کتاب لے کر اس سے طریقہ نماز کو بالکل کامل کریں اور مسائل سیکھیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، سوال میرا یہ سوال تھا کہ ہم جو ہے گھٹنوں کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جی تو کوئی کہتا ہے کہ جی پہلی رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھیں اور باقی خیر ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے اور یا کہ نہیں کہ بس اسٹارٹ سے ہی آپ جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سوال بتائیے گا۔ رئیس صاحب، میں نے سوال لاہور سے الیاس بول رہا ہوں، بتایا اس بھائی کو، سب کو بتاؤں آپ نے جواب دینا مفتی صاحب نے جواب دینا ہے، سوال بتا دیجیے آپ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ لیڈیز انٹرویو کرتے ہیں مردوں کا، یہ جائز ہے اسلام؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کو سوال۔ جی صاحب۔
جی دیکھیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو لہذا اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا فرض کر لیں تو وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر سجدہ کر سکتا ہے لیکن قیام میں دشواری ہوتی ہے، جیسے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، اس میں پھر اصول یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت ایسی، اس میں اصول یہ ہے کہ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہوں گے. حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگانا واجب ہے، پھر چاہے آپ بیٹھ کر پھر رکوع و سجود آپ کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مسائل کی بنیاد کس پر ہے؟ سجدے پر قدرت ہونے، قادر ہونے یا نہ ہونے پر. اس کے حساب سے جواب ایک دو دفعہ سن لیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اور مرد کا کہ لیڈی عورت کو یعنی عورت کو انٹرویو دینا جبکہ نظر نہ جمائے تو پھر تو چل جائے گا، گنجائش ہوگی. لیکن بہرحال معظم دینی کا خواتین کے سامنے، وہ بھی بے پردہ خواتین کے سامنے، وہ بھی ان خواتین کے سامنے کہ جو پورا سال مطلب شوبز کے ساتھ مختلف طریقوں سے وہ دوسرے پروگرام کر رہی ہوں اور صرف رمضان میں دوپٹے اوڑھ کے بیٹھ جائیں، ان کے سامنے ایک عالم دین کا بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا. صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ بہت اچھی طرح رہنمائی فرماتے ہیں. ناظرین محترم، یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا جس میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں سوالات شامل کرنے کے بعد آپ کو جب جوابات ملتے ہیں تو اس سے بہت اطمینان ہو جاتا ہے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفہ ہے اور